حجازی اور ایک فقر اجمی یا فقر ہندی جس کو کہہ لیتے ہیں. دوسرے لفظوں میں اقبال نے اس کو فقر بیدار اور فقر خفتہ کے نام سے تعبیر کیا. سویا ہوا فقر جامع شرائط ہے، عالم بھی ہے اور باشرہ بھی ہے، سلسلہ بھی متصل ہے اور فاسق مولن بھی نہیں ہے، لیکن دین سے عدم آگہی کی وجہ سے وہ مزاج شریعت کو پوری طرح سے نہیں جانتا ہے اور وہ لوگوں کی تربیت اس انداز سے کرتا ہے، ان کو راہ بنا دیتا ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے میرے رشتے میں ماموں اور شیخ حضرت سری سختی نے مجھے دعا دی کہ اللہ میرے بیٹے جنید کو پہلے محدث بنانا پھر فقیر بنانا. اگر کوئی پہلے فقیر ہے اور پھر محدث ہے تو اس کی نفی کی. کہا ایسے نہ ہو کہ پہلے فقر ہو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ علم آئے. کہا پہلے علم دینا، پہلے اس کو محدث بنانا اور اس کے بعد اس کو فقر کی دولت عطا کرنا، چونکہ اس کا فقر جو ہے وہ شریعت کے بالکل تابع ہوگا. ایسا شیخ کہ جس کی فکر ہی ٹھیک نہ ہو، جس کی فکر فقر ہی درست نہیں ہے، تو وہ کیوں کر رہنمائی کر سکتا ہے؟ اس لیے اقبال ایک موقع پہ کہتا ہے ڈھونڈ وہ فقر کہ جس کی اصل ہو حجازی. وہ فقر تلاش کر کے جو حجازی الاصل ہو. نذیر احمد دہلوی کے نام ایک مکتوب کے اندر اقبال نے لکھا کہ جب فقر فلسفہ بننا چاہتا ہے تو فقیر کی روح سے بغاوت کرتی ہے. فقر فلسفہ کا نام نہیں ہے بلکہ فقر تو خالص حجازی ہے اور یہ محمد عربی کی اداؤں کا نام ہے. اعلی حضرت اور دیگر ہمارے مشاہیر نے اس پہ بحث کی ہے. حضرت داتا صاحب کشف الماجوب میں فرماتے ہیں پیر وہ نہیں ہے جو تمہارے رکے ہوئے کام چلا دے، پیر وہ نہیں ہے جو تمہاری بند فیکٹریاں چلا دے، بلکہ پیر وہ ہے جو نظر کرے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دے، جس سے من میں اجالے ہو جائیں اور روح میں چراغاں ہو جائے، من میں روشنی ہو جائے. وہ ہے تمہارا امام برحق اور اس کی اطاعت ہی تمہیں سیدھی راہ پہنچائے گی. فقر قرآن احتساب ہست و بود، نئے رباب و مستی و رقص و سرود. فقر اریاں گرمییں بدر و حنین، فقر اریاں بانگ تکبیر حسین. اقبال کہتا ہے قرآن کا فقر من کے محاسبے کا نام ہے. ڈھول کی تھاپک پہ ناچنے کا نام فقر نہیں ہے. مختلف رنگوں کے کپڑے پہن لینے کا نام فقر نہیں ہے. چرس کے سوٹے لگانے کا نام فقر نہیں ہے. ہاں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کنز. اپنے پیر کے دربار کا کلش بہت اونچا کر لینے کا نام بھی فقر نہیں ہے. درباروں پر چادریں چڑھانے کا نام بھی فقر نہیں ہے. فقر کیا ہے؟ احتساب ہست و بود. یہ تو من کے محاسبے کا نام ہے. یہ تو اندر کے گند اور اندر کی غلاظتیں، وہ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ان کو دھونے اور ان سے اپنے من کو پاک کرنے کا نام ہے. نئے ربابو مستیو رقص و سرود. یہ رقص و سرود مستی اور بھنگڑوں کا نام نہیں ہے. اور آگے اقبال کہتا ہے فقر اریاں گرمییں بدر و حنین. کہتا ہوں کھل کے بتا دیتا ہوں کہ فقر کیا ہے. یہ بدر و حنین کی گرمی کا نام ہے. فقر اریاں بانگ تکبیر حسین. یہ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کی للکار کا نام ہے. یہ فقر ہے اور یہ حقیقی فقر ہے. حضرت داتا صاحب کشف الماجوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی ایک جنگل میں گئے تو وہاں کیا دیکھا کہ کچھ صوفی گھاس کھا کھا کے گزارا کر رہے تھے. گھاس کھا لیتے، پانی پی لیتے چشمے کو اور اللہ اللہ کرنے لگ جاتے. تو حضرت ابو اسحاق اسفرائینی نے جب اس منظر کو دیکھا تو غصے میں آ گئے. فرمایا آکلۃ الحشیش ہا ہونا انتم و امت محمد فی الفتن. تم یہاں گھاس کھاتے پھرتے ہو اور نبی کی امت فتنے میں مبتلا ہے. غریب کا گھر لٹ رہا ہو، بیوہ کے سر سے چادر اتر رہی ہو، یتیم کا خون چوسا جا رہا ہو، اللہ کی حدوں کو پامال کیا جا رہا ہو اور دین کی قدروں کا تماشا اڑایا جا رہا ہو، اور بندہ حجرے میں بیٹھا ہو کہ نہیں میں تو فقیر ہوتا ہوں. یہ فقیری نہیں ہوتی. فقیری تو یہ ہے
کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ سے بڑی خانقاہ کس کی ہو سکتی ہے، اور حجرہ فاطمہ سے بڑا حجرہ کس کا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بھی شہر مدینہ کو چھوڑ کر اور اس خانقاہ کو چھوڑ کے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر ظلم اور جبر کے مقابلے میں کھڑا ہو کے عظیمت کی جو داستان رقم کی ہے، اقبال کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا فقیر تو یہ حسین ابن علی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے فقر کی روح۔ تو فقر حجازی اگر نصیب ہو جائے، فقر خفتہ نہ ہو، وہ فقر جو فیون ہے، اچھے بلے بندے کو جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دے۔ اسلام نے جو طاقتور ہیں ان کے پنجے کو توڑا نہیں ہے، ان کے رخ کو موڑا ہے۔ ایک پہلوان ہے، وہ تمہارے ساتھ آ جاتا ہے، وہ رکن بن جاتا ہے تمہاری طریقت کا، تو تم اس کو تسبیح دے کے پکڑا دیتے اور کہتے گھر سے باہر نہیں نکلنا، تو یہ اس سے زیادتی ہے۔ اسلام نے صلاحیتوں کو توڑا نہیں ہے، ان کے رخ کو موڑا ہے۔ وہ پہلوان اور وہ بدمعاش اور وہ برا شخص جو کل اپنے نفس کے لیے لڑتا تھا، اس کی تلوار نہ چھینو، کہا یہ تلوار اب اسلام کی سربلندی کے لیے اٹھی رہے۔ وہ خالد بن ولید جو کفر کے لیے لڑتے تھے، جب اسلام میں آئے تو پھر ان کو سیف اللہ قرار دیا گیا کہ نہ دیا گیا۔ وہ حمزہ جب اسلام کے دامن میں داخل ہوئے تو حضور نے حوصلہ افزائی فرمائی کہ حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اس کے رسول کا بھی شیر ہے۔ تو کسی کی صلاحیتوں کو توڑو نہ، اس کے رخ کو موڑو۔ تو یہ ہے فقر اور یہ ہے تصوف، اور یہ نہیں ہے کہ کسی شخص کو توڑ موڑ کے جو ہے وہ کسی حجرے میں بٹھا دو اور کہو کہ یہ بڑا شریف ہو گیا، یہ بات نہیں ہے۔ اس کی صلاحیتوں کا رخ موڑو۔ اور ہمارے فقراء نے، ہمارے صوفیاء نے ہی وہ منظم اور متحرک تحریکیں تھیں کہ ایک ایک شخص نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا۔ یہ تصوف جو ہے یہ ایک جیتا جاگتا ہوا اور متحرک ایک تحریک کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تصوف کے اندر آ کر بالکل جو ہے وہ بندہ بے بس ہو جائے۔